اہل توحید کی طرف سے یہ آوازیں گونجتے ہیں۔ تو یہاں یہ تمام صفات جو بیان ہوئی ہیں وہ الہ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے بیان کی جاتی ہیں کہ یہ الہ کا کام ہے کہ وہ مشکل کشا ہوتا ہے، الہ حاجت روا ہوتا ہے، الہ اولاد دینے والا ہوتا ہے، الہ رزق دینے والا ہوتا ہے، الہ داتا ہوتا ہے۔ یہ الہ کا لفظ الہ کا معنی اور مفہوم بیان کرتے ہوئے یہ ترجمہ کیا جاتا ہے اور یہ باتیں بتائی جاتی ہیں۔ قطعاً یہ لفظ جلالت اللہ کے نام کا ترجمہ نہیں ہے، لیکن کیا کریں، جن کی گھٹی کے اندر قبر پرستی، جن کی گھٹی کے اندر مردہ پرستی پڑی ہے اور جو جہالت کا مرکب ہیں، جن کی کم فہمی، کہنے کو تو وہ کنز العلماء ہیں، لقب تو ان کو بہت بڑے بڑے ملتے ہیں۔ قبر پرستوں کے وکیل اشرف جلالی وہ کہتا ہے اپنی ناسمجھی کا ثبوت دیتے ہوئے، کم علمی کا ثبوت دیتے ہوئے، یہی تو ہم نے غوطے دیے تھے اہل نجد کو اس مسئلے پر کہ تم لفظ اللہ کی جگہ کبھی 11ویں والا رکھتے ہو، کبھی 12ویں والا، کبھی حاجت روا، کبھی مشکل کشا، کبھی داتا، کبھی دستگیر۔ یہ لفظ اللہ کی توہین ہے۔ کیوں؟ داتا دو ہو سکتے ہیں، اللہ دو نہیں ہو سکتے۔ رحیم دو ہو سکتے ہیں، اللہ دو نہیں ہو سکتے۔ اس واسطے ہر زمانے میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ رہا ہے۔ لفظ اللہ کی جگہ رب کا دوسرا کوئی نام استعمال ہوا ہی نہیں ہے۔ تو پھر اب اللہ کی جگہ لفظ وہ لانا ہے دوسری زبان میں، چونکہ اگر پھر عربی کا لفظ رکھیں تو پھر اس میں بات چلے گی، اور لفظ اللہ کی جگہ باقی کوئی نام آ نہیں سکتا الوہیت کے بیان کے لحاظ سے، چونکہ ان کا علیحدہ علیحدہ مفہوم ہے۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ جو خود شرک، کفر اور بدعات کے سمندر میں غرق ہیں، وہ کسی کو کیا غوطہ دیں گے؟ ہم تو ان ڈوبے ہوئے کو کہتے ہیں شرک کی دلدل سے نکل آؤ، شرک کے سمندر میں، بدعات کے سمندر میں، کفر کے سمندر میں غوطے نہ کھاؤ، آؤ اہل حدیث کو اپنی بازو پکڑا دو۔ ہم تمہیں اس آگ سے نکالنا چاہتے ہیں، اس کفر سے نکالنا چاہتے ہیں، شرک کی اس وادیوں سے نکالنا چاہتے ہیں، شرک اس دلدل سے نکالنا چاہتے ہیں، بدعات کے اس گہرے کنویں سے تمہیں کھینچ کے باہر لانا چاہتے ہیں، لیکن یہ زبان حال سے کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ نہ یہ خود باہر آنا چاہتے ہیں بلکہ اہل توحید کو بھی کھینچ کے اپنے ساتھ لانا چاہتے ہیں اور عوام الناس کو کھینچ کر اس کفر اور شرک کی دلدل میں گرانا چاہتے ہیں۔ ہم نے جلالی کی اس بات کا بڑی تفصیل سے رد کیا تھا، بڑی تفصیل سے قرآن حکیم کی آیات اور قبر پرستوں کے طرز عمل سے واضح کیا تھا، مگر یہ حضرت اپنی مختصر سی قابلیت کے ساتھ اسے سمجھے ہی نہیں اور وہی بات دہرانے لگے جس کا جواب ان کی اس نئی تقریر کے آنے سے 4 سال پہلے ہم دے چکے ہیں، جس کا سانپ ان کو سونگا ہوا ہے، ان کی بولتی بند ہے، اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے اور نہ ہی جواب دینے کی ہمت ہے، نہ دلائل کا جواب دینا ان کے بس کی بات ہے۔ اپنے وہی گھسے پیٹے پرانے ڈائیلاگ وہ بولتے ہیں، دہراتے ہیں، عوام الناس کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کے اندر اپنی بلے بلے کروا لیتے ہیں، ایک چوری اور ایک سینہ زوری، اور پھر الزام اہل توحید پر، الزام اہل الحدیث پر کہ انہوں نے ہماری باتوں کا جواب نہیں دیا، اور ان کے مریدوں کی جہالت کا یہ حال، وہ بغیر سوچے سمجھے ان کا کام صرف نعرے مارنا اور صرف دھمال ڈالنا ہے، حالانکہ نعروں اور دھمالوں سے مسئلے حل نہیں ہوا کرتے، مسئلے دلیل کی بنیاد پہ حل ہوتے ہیں، نعروں کی بنیاد پہ حل نہیں ہوتے۔ اللہ کی رحمت ہے ہمارے اوپر، ہم اہل السنہ ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، اور اہل حدیث کی بات بغیر دلیل اور ثبوت کے نہیں ہوتی، ہم دلائل کی بنیاد پر اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ بڑے پیار سے آپ کو دعوت دے رہا ہوں، لوگوں، مرنا ہم نے بھی ہے اور مرنا آپ نے بھی ہے، یہ دنیا میں نے بھی چھوڑ دینی ہے، اس دنیا میں سدا آپ بھی نہیں رہو گے، ایک دن میں نے اور آپ نے، آپ کے پیروں، فقیروں، مولویوں، مریدوں، سب نے ایک اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ایک اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک اللہ کے دربار میں ہماری حاضری ہونی ہے، جہاں پر جو اس دنیا میں عقیدہ توحید کو سمجھ کر، اپنا کر، مان کر گیا تو اس کی کامیابی ہوگی، اور جو یہاں شرک میں ڈوبا رہا، غلاستوں میں ڈوبا رہا، بدعات میں ڈوبا رہا،
وہ جہان اس کے لیے بڑا شدید ہوگا، وہ جہان اس کے لیے بڑا خطرناک ہوگا۔ اللہ کے لیے عقیدہ توحید کو پہچانیے۔ پیروں کی، فقیروں کی، مولویوں کی، بابوں کی اندھی تقلید تمہارے کام نہیں آئے گی کہ ہم تو جلالی کے پیچھے نعرے مارنے والے تھے، ہمیں کیا پتا۔ اس دنیا میں سیکھیے، اس دنیا میں سمجھیے، اللہ کی توحید کو پہچانیے، قرآن حکیم کو ترجمے سے پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیے اور عقیدہ توحید کا فہم حاصل کیجیے۔ یہ آخرت کا معاملہ ہے، یہ جنت یا جہنم کا معاملہ ہے، یا ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی جہنم ہے۔ توحید ہمیشہ کی جنت میں لے کے جائے گی اور شرک ہمیشہ کی جہنم کا ایندھن بنا کے انسان کو رکھ دے گا۔ یہ تمہاری من گھڑت بات ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم لفظ اللہ کا، لفظ جلالت کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ تم کبھی اللہ کا نام 11ویں والا رکھ دیتے ہو، کبھی 12ویں والا رکھ دیتے ہو، لیکن سنیے اور دل میں اس بات کو بٹھائیے کہ ہم نے جب بھی یہ کہا اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی بندہ نواز نہیں، کوئی بندہ پرور نہیں، یہ ہمارا کہنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری صفات الہی صفات ہے، یہ الوہیت کی دعوت ہے۔ یہ لفظ الہ کا معنی اور مفہوم بیان کیا جا رہا ہے، اور لفظ الہ کا معنی اور مفہوم یہی ہے جو ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ لفظ اللہ کی جگہ پہ جملے نہیں بولے جاتے، بلکہ لفظ الہ کو سمجھایا جاتا ہے۔